أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحب أن تقوم فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الطهور شطر الإيمان. Welcome to the winter boys course 2023 organized by Jamia Laiba Nurul Quran, specifically under the organization of Nurul Quran Academy. I am your teacher Muhammad Usama Sarfaraz, and we will be inshallah conducting this class every day till 31st of December. The topic of the class is tahara, which means purification. تو طہارت پاکی حاصل کرنا. آج کے اس سیشن میں ہم جو بات کرنا چاہتے ہیں وہ ہے اس کی امپورٹنس اور اس کے ورچوز اور فضیلتیں. Why is it so important that we have to maintain our purification bodily, and what effect the purification has upon our worshipping acts. تو اس بارے میں انشاءاللہ ہم بات کریں گے. Okay, so students, this is the title page of our today's class. It says Tahara in Arabic and Pakizgi in the Persian. فارسی زبان میں پاکیزگی کہتے ہیں, فارسی زبان میں پاکیزگی کہتے ہیں, اور انگلش میں پیوریفیکیشن کہتے ہیں. اسلام میں اس کی بہت اہمیت ہے. So let's start. Go to the next slide. There are few questions. What is istibra? Now few of you hopefully know what is istibra, but for those who don't know what is istibra, this is the reason why you are here. آپ کو یہ سب سیکھنا ہے اور سمجھنا ہے, اور اس کے مطابق آپ نے اپنی عبادتوں کو درست کرنے کے لیے اپنی باڈی, اپنے ڈریسنگ اور سب چیزوں کی ظاہر ہے آپ نے پیوریفیکیشن مینٹین کرنی ہے. واٹ از استجمار؟ استجمار کا کیا مطلب ہے؟ یہ بہت ضروری چیزیں ہیں جن کے بغیر ہم پاک نہیں ہو سکتے ہیں, اور بعض مرتبہ لوگوں کو پتہ نہیں ہوتا ہے اور وہ اسی طرح نماز پڑھ رہے ہیں, اسی طرح باقی عبادتیں کر رہے ہیں, حالانکہ انہوں نے نہ استبرا کیا ہے نہ استجمار کیا ہے. تو یہ بڑا نقصان ہے. استنجا کیا ہوتا ہے؟ یہ لفظ پھر بھی تھوڑا مشہور ہے, یہ کافی اسٹوڈنٹس کو پتا ہوگا استنجا کیا ہے, اور ظاہر ہے استنجا کی پھر ڈیٹیل ہے کہ ہاؤ ٹو. استنجا جو ہے وہ آپ اس کو کرتے کیسے ہیں. تو انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ یہ ساری چیزیں اچھی طرح کلیئر ہو جائیں. Then what is حدث اصغر? Now one should know this as well. حدث اصغر کیا ہوتا ہے اور how to tackle it and how to treat it. You should know this. Then there is something حدث اکبر. اس کا کیا مطلب ہے؟ حدث اکبر کیا ہوتا ہے؟ ایک چیز ہوتی ہے جنابت. اگین اس کا پتہ نہیں کیا مطلب ہے, تو جن کو نہیں پتا انہی کے لیے ہم نے یہ کورس ڈیزائن کیا ہے. اور یہ بہت ضروری چیزیں ہیں, ان کے بغیر جب آپ ان کو جانیں گے نہیں تو آپ ان کو چیز کیسے کریں گے, ان کو آپ ان سے نمٹیں گے کیسے, ہاؤ یو کم اوور دیم.
تو پھر جب آپ ان سے نمٹ نہیں پائیں گے تو آپ کی عبادت بھی، نماز بھی درست نہیں ہوگی. اچھا، تیمم کیا ہوتا ہے؟ جن کو پتا ہے بہت اچھی بات ہے، جن کو نہیں پتا تو انہیں چاہیے کہ اس کو بہت شوق سے، بڑی پابندی سے اور امپورٹنس کے ساتھ کمپلیٹ اس کو اٹینڈ کریں. مسح علی خفین کیا ہوتا ہے؟ مسح علی خفین یہ کیا چیز ہے؟ اس کو جاننا اور پھر اس کے مطابق شریعت جو ہمیں فیسلیٹیٹ کرتی ہے اس کو انجوائے کرنا، یہ اسی کے بس میں ہوگا جو جانتا ہوگا، جسے پتا ہوگا. اگر آپ کو پتا ہی نہیں ہے مسح علی خفین کیا ہوتا ہے تو آپ اس سے فائدہ نہیں اٹھا سکتے. نطف الابط کیا ہوتا ہے؟ اس کے بعد میرے پاس جگہ ختم ہو گئی تھی اور میں نے اگلی سلائیڈ نہ بنانے کا فیصلہ کیا. اس کے بعد بھی بہت ساری چیزیں ہیں. حلق العانہ ہے، قص الاظفار ہے، قص الشوارب ہے، اتنی ساری چیزیں ہیں. اور یہ چیزیں مشکل نہیں ہے، بہت ایزی، بہت آسان. بات بس اتنی ہے کہ ہمارے ہاں ان کو باقاعدہ سے بتایا نہیں جاتا ہے یا ڈسکس نہیں کیا جاتا ہے، تو اس لیے یہ الفاظ آپ کو نئے لگ رہے ہوں گے. لیکن جب آپ ان کو سمجھیں گے اور جب ہم ان کو انشاءاللہ ڈیلیور کریں گے آپ کے سامنے تو آپ کو لگے گا اچھا اتنا آسان سا معاملہ، اور اس کے ذریعے سے ہماری عبادتیں درست ہو جاتی ہیں. تو یہ بہت انٹرسٹنگ ہے. سو دیر آر مینی مور ٹو کم اینڈ یو all are encouraged to attend the whole course punctually so that you may get benefited nicely. سب لوگ اس کو ٹھیک سے اٹینڈ کریں گے انشاءاللہ تعالی. آج آپ کے جو فرینڈز اور آپ کے جو کزنز اور آپ کے جو سبلنگز، اسپیسیفکلی آپ کے بھائی، بیکاز دس کورس از ناٹ فار دا گرلز، so do not involve your sisters here. Inshallah, we are going to design another course for the sisters, and perhaps after that combined courses also. تو پھر انشاءاللہ آپ اپنی سسٹرز کو بھی بٹھا سکتے ہیں اس میں. تو آپ ان کو بھی، اپنے کزنس کو، فرینڈس کو، اپنے برادرز کو بتا سکتے ہیں کہ وہ کل سے جوائن کر لیں. ٹھیک ہے، گوگل فارم اپنا فل کریں اور کل سے جوائن کر لیں. تو جو گوگل فارم فل کریں گے ان کو انشاءاللہ ہم گروپ میں ایڈ کریں گے اور ان کو یہ لنک جو ہے وہ جوائن کرنے دیا جائے گا. ویل، سو موونگ فارورڈ وی آر گوئنگ ٹو دا نیکسٹ سلائڈ. فرسٹ آف آل، what is the logic? Why should we maintain the purification in order to make our worships valid? ہمیں کیوں پاک ہونا پڑتا ہے؟ اگر اللہ تعالیٰ نے ہمیں عبادت کرنے کا حکم دیا ہے تو why don't we just perform the worship and go؟ کیونکہ بس عبادت ہی کرنی تھی نا، وہ کر لی. کیا لاجک ہے کہ ہمیں پاک ہونا چاہیے پہلے؟ دیکھیں، بات یہ ہے کہ یہ پوری جو کائنات ہے یہ اللہ رب العزت کی مخلوق ہے، اللہ نے اس کو پیدا کیا ہے، اور اللہ رب العزت نے اس کے اندر بہت ساری طرح طرح کی ڈیزائنوں کی، طرح طرح کے انداز کی مخلوقات بنائی ہیں. ہر مخلوق کا اپنا ایک رنگ ہے، اس کے اپنا ایک اپیرنس ہے، اس کی اپنی ایک شیپ ہے. اور اللہ تعالیٰ نے ہواؤں میں، سمندروں میں، پتھروں میں، پہاڑوں میں، صحراؤں میں ہر طرح کے جاندار پیدا کیے. کچھ اڑتے ہیں، کچھ تیرتے ہیں، کسی کے 2 پاؤں ہیں، کسی کے 4 پاؤں، کسی کے 8 پاؤں. اور اللہ رب العزت جتنے چاہے کسی کے پاؤں، کسی کے پر پیدا کرے. ان میں انسان کو اللہ تعالیٰ نے سب سے اشرف مخلوق قرار دیا، اور لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے انسان کو سب سے بہترین ڈیزائن پر، سب سے بہترین اپیرنس پر اور سب سے بہترین صلاحیتوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا ہے. سو دا ہیومنز آر دا سپر موسٹ کریچر آف اللہ. اب یہ جو سپر موسٹ کریچر ہے، اس کے سپر موسٹ ہونے کی نیڈز اینڈ ریکوائرمنٹس اینڈ جاب ڈیوٹیز بھی باقی سب جانداروں اور باقی سب اینیملز
سے کمپیئر کرتے ہوئے الگ طرح کی ہوں گی. اگر کوئی کیٹ یا کوئی ڈاگ یا کوئی ریٹ یا کوئی بھی جانور, اینی برڈ اور اینی فش, وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں تو ان کو وضو یا نہانے دھونے یا پیوریفیکیشن مینٹین کرنے کا کوئی حکم نہیں ہے, کیونکہ وہ اشرف المخلوقات نہیں ہے. تو پہلا ریزن تو یہ ہے کہ آپ اشرف المخلوقات ہیں, یو آر دا سپر موسٹ کریچر آف اللہ سبحانہ و تعالیٰ. تو جب آپ اشرف المخلوقات ہیں تو اس لیے آپ کی ڈسپلن, آپ کے مینرز وہ سب سے زیادہ اچھے ہوں گے. اور جس طرح اللہ تعالیٰ نے آپ کو پروٹوکول دیا ہے, اسی طرح آپ جب اللہ کی عبادت کریں گے تو یو ہیو ٹو مینٹین اے ڈسٹنکٹیو اسپیشل پروٹوکول فار یور لارڈ, فار اللہ سبحانہ و تعالیٰ. تو ایک ریزن تو یہ ہو گیا. دوسرا, وی آر کمبائنڈ آف ٹو ایسپیکٹس. ایک ہماری باڈی ہوتی ہے, ٹھیک ہے, اور ایک ہماری سول ہوتی ہے. سو دا باڈی اینڈ وی ہیو دی ادر تھنگ دیٹ از کالڈ سول. باڈی اور سول یہ دو چیزوں کا کمبینیشن ہوتا ہے انسان. اب سول کو پاورفل کرنا اسپرٹ یا اسپرچول اسٹرینتھ کہلاتا ہے, اور باڈی کو پاورفل کرنا نرشمنٹ کہلاتا ہے, کہ آپ اپنی جسم کو خوراک دیتے ہیں ان ٹرم آف فوڈ, واٹر, آکسیجن اینڈ ٹیکنگ دا ریسٹ. ان تمام چیزوں کے ذریعے سے آپ اپنی باڈی کو پاور دیتے ہیں. تو اسی طرح آپ کی سول کو بھی, جو آپ کی اسپرٹ ہوتی ہے, آپ کا باطن ہوتا ہے, جو سول کا ریپریزنٹیٹیو ہے, دا اسپرٹ ریپریزنٹس دا فیچر آف سول, ٹھیک ہے. تو اس کو بھی پاورفل کرنا ضروری ہے. اللہ رب العزت نے ان دونوں کو پالنے اور ان دونوں کو پاورفل کرنے کا انتظام کرنے کے بعد مجھے آپ کو پیدا کیا ہے. آپ کی باڈی زمین سے بنی ہے, تو اللہ تعالیٰ نے اس کی نرشمنٹ, اس کی امپاورمنٹ کے لیے اللہ رب العزت نے کیا کیا ہے, زمین سے اس کے اسباب پیدا کیے. آپ کا اناج زمین میں سے اگتا ہے, آپ کی پانی آپ کو زمین میں سے اللہ رب العزت نے دیا ہے, دریاؤں کی شکل میں, چشموں کی شکل میں. زمین سے باڈی بنی اور زمین میں سے اس کے سنبھالنے کا انتظام اللہ نے کیا. while the soul came from the heavens, روح جو ہے وہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي, روح آسمانوں سے آئی ہے. تو روح کی جو خوراک اور روح کی جو ڈائٹ ہوگی وہ بھی آسمانوں سے آئے گی. اس روح کو پاورفل کرنے کے لیے اس کی خوراک کیا ہے کیا نہیں ہے, یہ بات بھی ہمیں آسمانوں سے ہی بتائی جائے گی. اور اللہ نے آسمانوں سے یہ بتایا ہے کہ الطہور شطر الایمان, نبی پاک علیہ السلام کی زبان سے ہمیں بتایا ہے کہ پاکی جو ہے وہ ایمان کا حصہ ہے, ایمان کا حصہ ہے. کچھ لوگ اس کا ترجمہ کرتے ہیں آدھا ایمان ہے, صحیح ہے, آدھا کہہ لیں یا آدھے سے زیادہ کہہ لیں, بہرحال ایک بڑا حصہ ہے پاکیزگی ایمان کا, ٹھیک ہے. تو دوسری وجہ یہ ہوئی کہ جس طرح آپ باڈی کو اس کی ٹیک کیئر کرتے ہیں, اس کو بیماریوں سے بچانا, اس کو خوراک دینا, اس کو طاقتور کرنا, اسی طریقے پہ روح کو بھی بیماریوں سے بچانا ہے. تو یہ جو ناپاکیاں ہوتی ہیں, امپیورٹیز, یہ روح کے لیے بیماری ہوتی ہیں. تو روح کو اس سے بچانا ہے اور روح کو پاورفل کرنے کے لیے پھر عبادت کرنی ہے. تو یہ ساری لاجک جو ہے, یہ دس از دا سیکنڈ ریزن وائی ڈو وی نیڈ ٹو بی پیوریفائڈ اینڈ وائی ڈو وی نیڈ ٹو اسٹے پیوریفائڈ. اوکے, دین دا باڈی فلفلز اٹس نیوٹریشنل نیڈس. یہ ہم نے کور کر لیا, ٹھیک ہے. اسپرچول ڈائٹ کی ہم نے بات کر لی, انر سیلف کی. تو جس طریقے پہ ہماری باڈی کے سروائیول کے لیے مٹیریلسٹک فوڈ ہوتے ہیں, مٹیریل فوڈ ہوتے ہیں مینس, تو اسی طریقے پہ ہماری اسپرچول ڈائٹس بھی ہوتی ہیں, جیسا کہ پیوریفیکیشن آف دا سول اصل ہے, اور پیوریفیکیشن آف دا سول کین ناٹ بی obtained وداؤٹ دا پیوریفیکیشن آف باڈی. ایک گندے جسم کے اندر ایک پاک روح نہیں ہو سکتی, جیسا کہ کسی بیمار جسم کے اندر صحت مند دل یا دماغ نہیں ہو سکتا,
اسی طریقے پہ ناپاک جسم کے اندر پاک روح نہیں ہو سکتی. So that's why we need to purify our body, and this is the significance of the purification. ایک اور reason, only by maintaining the body and soul we can fulfill the needs of being caliph of Allah on the earth. You know, when Allah subhanahu wa ta'ala created the man, at that event Allah subhanahu wa ta'ala told the angels and everyone who was in the heavens کہ میں نے انسان کو بنایا ہے اور یہ میرا خلیفہ ہوگا, یہ میرا سکسیسر ہوگا زمین کے اندر. تو خلافت اللہ رب العزت نے جو دی ہے وہ خلافت بغیر پاکیزگی کے فلفل نہیں ہو سکتی. اس خلافت کی نیڈز اور اس کی جاب ڈیوٹیز فلفل نہیں ہو سکتی بغیر پاکیزگی کے, کیونکہ وہ پاکیزہ امانت ہے اور وہ پاکیزہ خلافت ہے. تو اس وجہ سے بھی ہمیں پاکیزگی کو سیکھنا ہوگا اور اس کے مطابق اپنی زندگی کو ڈیزائن کرنا ہوگا. یہاں پر ہم نے قرآن کریم کی ایک آیت سے اس ٹاپک کو مزید سپورٹ دی ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. قد افلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى. Allah subhanahu wa ta'ala says, but he will prosper who purifies himself and remembers the name of his guardian, the Lord, Allah subhanahu wa ta'ala, and he prays. In the holy verse, 4 points have been highlighted. 4 باتوں کو اس آیت کے اندر کور کیا گیا. نمبر 1, salvation. Who is the successful person who has got the salvation, who has achieved the mission successfully, the target successfully? So, qad aflaha. Now, what are the characteristics of the one who attains the salvation? Number 1, purification of the self. When Allah subhanahu wa ta'ala says, man tazakka, the one who purifies his body from filth and from every najasa, impurities, and of course his soul as well from the kufr. So he is not kafir, he is mu'min. And the second characteristic of the salvation is remembrance of Allah. وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ. So this portion of the ayah addresses the remembrance of Allah subhanahu wa ta'ala. Okay? اس کے بعد آتے ہیں جی فَصَلَّى. The last portion of this phrase, یہ prayer کو ایڈریس کر رہا ہے کہ سیلویشن اس کو ملی, کامیاب وہ ہوا جس نے اپنے آپ کو پہلے پیوریفائی کیا, اللہ رب العزت کی طرف دھیان جمایا, اللہ کو یاد کیا, اور اللہ کی طرف سے فرض کی ہوئی obligatory جو ورشپنگ ایکٹس ہیں ان کو اس نے انجام دیا اور وہ ڈیوٹی اپنی پوری کی. تو یہ بندہ وہ ہے who can have the salvation and he should be excited about that. Next, ہمارے پاس قرآن کریم کی کچھ مزید آیتیں یہاں پر ہیں جس سے ہمیں اندازہ ہوگا کہ طہارت اور پاکیزگی کی کتنی ویلیو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے کلام میں اور اللہ کے نبی کی زبان سے ہمیں ملتی ہے. یہ آیت مبارکہ ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین. Now this verse says کہ بے شک اللہ پسند فرماتا ہے, محبت کرتا ہے, یحب کن کو؟ التوابین, ان لوگوں کو جو توبہ کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ کی رحمت سے کبھی مایوس نہیں ہونا چاہیے. آپ سے کتنا بڑا گناہ بھی ہو جائے آپ اللہ سے توبہ کر لیں. سم ٹائم we think that this is very grave kind of sin and no one can forgive this sin. نہیں, اللہ بڑے سے بڑا گناہ بھی معاف کر دیتا ہے. آپ شرمندگی کے ساتھ اللہ سے بات تو کریں کہ اللہ مجھ سے غلطی ہو گئی, I am ashamed of my act, اور آپ مجھے معاف کر دیں, میں آئندہ نہیں کروں گا. تو اللہ تعالیٰ ایسے بندوں سے پیار کرتے ہیں جو توبہ کرتے ہیں. اور کیا فرمایا؟ وَيُحِبُّ, اور اللہ پیار کرتا ہے کن سے؟ المتطہرین, ان لوگوں سے جو کہ
بہت زیادہ انٹینشنلی پاک رہنے کی کوشش کرتے ہیں. پاک رہنے کی جو لوگ کوشش کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان سے بہت زیادہ محبت کرتا ہے. اسی طریقے پہ ایک اور آیت ہمارے پاس ہے لَمَسْجِدٌ أُسِّسَ عَلَى التَّقْوَى مِنْ أَوَّلِ يَوْمٍ. یہاں یہ پیچھے ایک اسٹوری ہے, انشاءاللہ یہ اسٹوری کبھی میں آپ کو سناؤں گا. یہاں پر بس اللہ تعالیٰ نبی پاک علیہ السلام کو کہہ رہے ہیں کہ آپ ان لوگوں کی مسجد میں جا کے نماز پڑھا کریں. کیوں بھائی؟ یہ قبا مسجد کے لوگ تھے, اس لیے پڑھا کریں کہ وہاں کے لوگ یحبون ان یتطہروا, وہاں کے لوگ جو ہے وہ پاکیزگی حاصل کرنے کو پسند کرتے ہیں, پاک رہنے کی کوشش کرتے ہیں. they always maintain their purification واللہ يحب المطہرین, اور اللہ تعالیٰ جو ہے وہ پاک رہنے والوں کو پسند کرتا ہے. So they love to maintain their purification and Allah loves those who maintain their purification. So they love to maintain their purification and Allah loves those who maintain their purification. تو دیکھیں نبی پاک علیہ السلام کو حکم مل رہا ہے کہ آپ ان کے پاس ان کے مسجد میں جایا کریں. اپنی مدینہ کی جو بڑی مسجد ہے مسجد نبوی, اس کو چھوڑ کر آپ کبھی ان کی مسجد میں چلے جایا کریں, وہاں جا کے نماز پڑھ لیا کریں, کیونکہ وہ لوگ اپریشیبل ہیں. آپ کا ان کی مسجد میں جانا ان کو اپریشیٹ کرے گا. اور وٹ از دا کاز آف بینگ اپریشیبل, کہ وہ لوگ پاک رہنے کو پسند کرتے ہیں. اس لیے اگر ہم بھی پاک رہنے کو پسند کرنے لگ جائیں تو ہم بھی وی ول بیکم beloved ٹو اللہ سبحانہ و تعالی. اس سے نیچے میں نے ایک حدیث یہاں پر مینشن کی ہے. ایک حدیث میں نے آپ کو ویسے لکھے بغیر بتا دی تھی, الطہور شطر الایمان, کہ پاکیزگی ایمان کا بڑا حصہ ہے. یہ دوسری حدیث ہے. یہ پوری حدیث یوں ہے کہ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ میری امت کے لوگ قیامت کے دن جب میرے سامنے بلائے جائیں گے تو ان کے چہرے اور ان کے بازو وہ چمک رہے ہوں گے, کیونکہ وہ وضو کرتے تھے. ان کے چہرے اور ان کے بازو چمک رہے ہوں گے کیونکہ تو جب میری امت کے لوگ بلائے جائیں گے تو ان کے چہرے اور ان کے بازو چمک رہے ہوں گے. اور وجہ کیا ہوگی چمکنے کی؟ وضو کی وجہ سے, کیونکہ وہ وضو میں اپنا چہرہ اپنے بازو دھوتے تھے, تو اور ان کے پاؤں وہ بھی چمک رہے ہوں گے. تو اللہ رب العزت کو وضو کرنے والے بہت پسند ہیں, پاک رہنے والے. وضو جو کہ پاکیزگی کی ایک فارم ہے. اسی طریقے پہ ایک حدیث میں آتا ہے کہ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ جنت میں اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو زیور پہنائیں گے, خوبصورتی دیں گے. تو وہ زیور اور وہ خوبصورتی اتنی ہی ایکسپینسو اور اتنی ہی اسٹانشنگ ہوگی جتنا ان کا پاک رہنے کا جو خیال اور دھیان تھا وہ اچھا ہوتا تھا. کون زیادہ پاکیزگی اختیار کرتے تھے ان کو زیادہ شائنی اور زیادہ بیوٹیفل قسم کی اللہ رب العزت جو ہے سجاوٹ اور جیولری عطا فرمائیں گے. ایک حدیث میں آتا ہے کہ نماز کی چابی وہ پاک ہونا ہے, پاکیزگی, اور خود نماز چابی جنت کی ہے. تو پاکیزگی چابی نماز کی ہے. سو دا پیوریفیکیشن از دا کی ٹو نماز اینڈ نماز از دا کی ٹو جنہ. So what is the result? The result is the purification is key to Jannah. تو اس لیے پیوریفیکیشن جب جنت کی چابی ہوئی اور جنت کا گویا کہ ایک ٹکٹ ہوا, so we have to take care of our purification as much as possible. نیکسٹ سلائڈ پر آ جاتے ہیں. میں یہاں پر آپ کو اس آخری لاسٹ سلائڈ کے ساتھ الوداع کروں گا اور کل کی کلاس تک کے لیے ہم آف کریں گے. دیکھیں آؤٹ ورڈ امپیورٹیز وہ 2 ٹائپس کی ہوتی ہیں, ایک ریچول امپیورٹیز, ایک فزیکل امپیورٹیز. جب ہم سول کی امپیورٹی کی بات نہیں کر رہے, ہم باڈی کی امپیورٹیز کی بات کر رہے ہیں, اسی لیے آؤٹ ورڈ کا لفظ یہاں پر لکھا ہے, ٹھیک ہے. تو ریچول امپیورٹیز جو ہوتی ہیں وہ لائک کانسیپچول ہوتی ہیں, اور فزیکل امپیورٹیز جو ہیں وہ ویزیبل ہوتی ہیں اور ان کی فزیکل ایگزسٹنس ہوتی ہے الگ سے. تو ritual impurities are minor or major. Then this ritual impurity thing, this can be minor or major. And the status of being minor or major actually
have been decided and described and declared by the Sharia. We found it from the Quran and the Sunnah, Hadith of the Holy Prophet. So the ritual impurities can be removed by wuzu, and specifically ritual and minor. Ritual and minor. Minor can be removed by wuzu. Okay? And the later by the ghusl, major ablution or minor ablution, you can name them. اور وضو اور غسل یہ دونوں آپ کو واٹر, کلین واٹر, پیور واٹر, پاک پانی یوز کر کے پرفارم کرنے ہوتے ہیں, وضو بھی غسل بھی. ان کیس واٹر از ناٹ اویلیبل وی ول میک تیمم. فزیکل پیوریفیکیشن جو ہے, اٹ از دی ایکٹ آف ریموونگ دی filthy objects which afflict one's body or garment or the place of the worship. Such a type of impurity is removed by the water or any equivalent liquid that can remove the impurity. تو اگر آپ کے کپڑوں پر مثال کے طور پر کسی بچے کو آپ نے پیار کرنے کے لیے اٹھایا گود میں اور اس بچے کی نیپی لیک ہو گئی اور آپ کے کپڑے اس سے گندے ہو گئے, تو آپ کا وضو تھا پہلے سے, اب آپ کو وضو دوبارہ نہیں کرنا ہے, آپ کو بس وہ کپڑے دھو لینے ہیں جتنی جگہ سے گندے ہوئے. تو اس طرح کے جو احکام ہیں وہ انشاءاللہ ہم اس کورس میں ڈیٹیل سے پڑھ رہے ہوں گے. یہ آج اس کا صرف ایک ٹریلر کے طور پر یہ والی سلائیڈ ہم نے ایڈ کی ہے, اور ان تمام باتوں کی ڈیٹیل بھی آگے ہم پڑھیں گے جو میں ابھی ڈسکس کر رہا ہوں انشاءاللہ العزیز. سو اف ون از ریچولی پیور اینڈ دین سم فلتھی آبجیکٹ افلیکٹڈ ہم, he will need only to remove such impurity without making the new wuzu. These topics and many other details related to the purification will be tackled in this course, inshallah. So join the class every day and bring those who are willing to join so that this time can become sadaqah jariyah for us, inshallah al-aziz. You must have heard the hadith کہ جب انسان مر جاتا ہے اس کی ساری فائلیں بند ہو جاتی ہیں, اس کی نیکیاں سب رک جاتی ہیں, لیکن 3 چیزوں کی نیکی اس کے مرنے کے بعد بھی اللہ تعالیٰ ایڈ کرتے رہتے ہیں اس کی فائل کے اندر, اس کے رجسٹر کے اندر. ایک نیکی تو یہ ہے کہ اس نے کوئی صدقہ ایسی جگہ پہ کیا کہ اس کے صدقے کو بعد میں لوگ استعمال کر رہے ہیں. اس نے مسجد میں پنکھا لگوا دیا, کوئی نماز پڑھنے کے لیے پنکھا چلا کے اس کے نیچے نماز پڑھ رہے ہیں لوگ, یہ خود مر جائے گا پنکھا لگانے والا, اور جب تک وہ پنکھا چلے گا لوگ اس کے نیچے نماز پڑھیں گے, اس کو ثواب ملتا رہے گا. اس نے مسجد میں لائٹ لگوا دی, اس نے مسجد بنوا دی پوری, تو یہ اس کے مرنے کے بعد بھی ثواب اس کو ملتا رہتا ہے. اور دوسری کیا چیز ہے کہ دین کی نالج اس کی وجہ سے کسی نے سیکھ لی, تو آپ کی وجہ سے کوئی دین کی نالج سیکھ لے گا, کل کو آپ مر بھی جائیں کوئی بات نہیں, ہر ایک کی موت تو آنی ہے, ظاہر ہے سب نے مرنا ہے اپنے اپنے ٹائم پہ, لیکن مرنے کے بعد وہ جو آپ کی فائلیں بند ہو جاتی ہیں, رجسٹر کلوز ہو جاتے ہیں, وہ کلوز نہیں ہوگا, کیونکہ آپ کاز بنے تھے کسی کے لیے کہ اس نے آپ کی وجہ سے دین کی نالج سیکھی تھی. تو اس لیے اپنے فرینڈس کو, اپنے دوستوں کو, اپنے کولیگز کو, اپنے کزنس کو, سب کو آپ جوائن کروائیں, اور آپ کے پاس لنک موجود ہے گوگل فارم کا, وہ بھروائیں ان سے, تاکہ وہ لوگ بھی کل سے کلاس کو جوائن کریں. ٹھیک ہے. اور تیسری چیز کیا بتائی کہ اگر اپنے بچوں کو نیک بنا دیا, ان کی اچھی تربیت کر دی, ماں باپ مر جائیں گے, اس کے بعد وہ بچے نیک کام کریں گے تو ماں باپ کو اس کا ثواب ملتا رہے گا. اللہ تعالی ہمیں تینوں طرح کے صدقہ جاریہ اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. کسی نے کچھ پوچھنا ہے تو پوچھ لیں.